اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کر رہے ہیں یہ عمران ریاض خان صاحب بھی اور صابر شاکر صاحب کو تو پاکستان چھوڑ کے جانا پڑ گیا. نہیں وہ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے پہلے ایک سسٹمز کو ملک کیا ہے, اس کا فائدہ لیا ہے, اور اس کے بعد میں اگر کسی آپ کی پرسنل بائس کے اوپر آپ کسی کے خلاف ہو گئے ہیں, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ پرنسپل سٹانس ہے. پرنسپل سٹانس یہ ہے کہ سیاست کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت نہ ہو, اس میں سویلین ایجنسی رہے, عوام کی رائے سے فیصلے ہوں. ان کا یہ ہے کہ پالیٹکس میں آ کے ہمیں سپورٹ کیوں نہیں کیا, نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ دے ہیو بیکم اینٹی اسٹیبلشمنٹ ان دا فیور آف somebody whose name is عمران خان, ناٹ ان دا فیور آف دی ایجنسی آف پیپل. عوام کی خوشنودی کے لیے نہیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئے, نہ تاریخی طور پہ تھے. اب بھی اگر ان کو رائٹ مین مل جائے پنڈی کے اندر, دے ول بی ہیپی دا نیکسٹ ڈے. تو یہ ان لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل جو ہے نا وہ سپریمیسی نہیں ہونی چاہیے. پارلیمنٹری ڈیموکریسی بکواس ہے. اسکینڈینیوین کنٹریز میں اس لیے چلتی ہے کہ وہاں اخلاقیات کا معیار اچھا ہے, ہم بد اخلاق ہیں, اسی لیے یہاں نہیں چل سکتی, صدارتی نظام لے آؤ. وہ جو چیز ہے ساری کی یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے, بالکل نہیں ہے, کیونکہ یہ کسی پرنسپل سٹانس کے نہیں, پرسنالٹی سے لڑ کے بھاگے ہوئے ہیں. تو ایک تو عوام کا یہ کہ دے آر ڈیپلی ڈیلوژنل. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی جذباتی نارہ لگایا اپنی جان دینے کو تیار ہو جائیں گے اس کے لیے. اس پہ آنے لگا تھا جس طرح خان صاحب کر رہے ہیں آج کل, مطلب ہے جی ہم کوئی غلام ہیں, ہم کوئی غلام نہیں ہیں, یہ حقیقی آزادی. تو اس پہ آنے لگا تھا. وہ بھی یہ کہ پھر ان کی طرف سے بھی یہی ہوتا ہے, اور سب سے بڑا آنس جو فال کرتا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ڈیپلی جو پورا سسٹم ہے اس کو ایٹ پار ایک ایسی سطح کے اوپر رکھتے ہیں کہ اس میں کوئی بھی اتنا بڑا جائنٹ نہ بنے جو چیلنج کرنا شروع ہو جائے. سو ایوری بڈی ریمینز ان اٹس اون پلیس. تو اس میں کوئی بھی 2/3 والا آئے گا چیلنج ہو جائے گا. تو اسی لیے وہ ایک ایسا میکینزم بنانا ہے جو چلتا رہے. تو اگر مارشل لاز کی تاریخ کی بات کریں تو راٹ وہاں سے شروع ہوتا ہے. MNS کو فنڈ دینا کس نے شروع کیا؟ ضیاء نے شروع کیا. ٹھیک ہے. MMA کو امپاور کس نے کیا؟ مشرف نے کیا. لیکن کہتے ہیں جی خان صاحب اب آگے ہیں, اتنی بڑی چیلنج تو کسی نے آج تک نہیں دیا جو خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کو دے دیا. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ خان صاحب سے اگر جنگ ہار بھی جائے تو اس سے بری اسٹیبلشمنٹ آ جائے گی. بیکاز خان ان ہمسیلف از این اسٹیبلشمنٹ. وہ اس طرح سے کہ وہ ایک تو صدارتی نظام کانسٹیٹیوشن کو ویسے ہی ریپلیس کرنا چاہتے ہیں. 5000 لوگوں کو پھانسی دے دو, نظام ٹھیک ہو جائے گا. وہ گریٹ مین میتھ ہوتی ہے یہ. اگر کسی نے 20ویں صدی کی تاریخ پڑھی ہے کبھی بیوقوف نہیں بن سکتا. اس کی وجہ یہ کہ اس میں جتنے گریٹ مین آئے تھے نا, انہوں نے یہی کہا تھا کہ میں اب آگے ہوں, سارے مسائل کا حل میرے پاس ہے, میں نے پٹاری کھولنی ہے, اندر سے سانپ نکالنا ہے, سب کو بھگا دوں گا ڈرا. ٹھیک ہے. تو یہ جو گریٹ مین متھ ہوتی ہے ماڈرن ڈیموکریسی میں چلتی ہی نہیں ہے. وہ ایک سوسائٹل اپہیول ہوتا ہے. انسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی ایک بندے کے ارد گرد گھومتی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ یہاں پر ان کو سمجھتے ہیں کہ وہ مسیحا آ گئے ہیں تو نہیں فکس ہو سکتا. آپ کیا کلیم کریں گے پچھلے 3 سال میں کیا کیا؟ آپ کے اپنے شوکت ترین صاحب ایڈمٹ کر چکے ہیں کہ ہم نے 76% قرضہ پاکستان کی تاریخ کا 3 سالوں میں لیا. گیس ہم نے لیٹ لی, کیبنٹ ہم سے نہیں بن سکی, پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں کم کر دیں کیونکہ پتا تھا گورنمنٹ جا رہی ہے, جاتے ہوئے سبسڈی دے کے چلے گئے. سنگل نیشنل کریکولم کا آپ نے آ کے گن ڈال دیا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو آپ کا کلچرل جو پروجیکٹ ہے دیٹ واز دا ورسٹ آف آل. مجھے سوشل میڈیا پہ آ کے بولنے پہ کمپیل ہی اس نے کیا کہ یار یہ جو گن مارنے لگے ہیں نا, کیونکہ ضیاء اگر آج تک زندہ ہے نا, اصل میں لوگ کہتے ہیں بھٹو زندہ ہے, میں کہتا ہوں ضیاء زندہ ہے. وہ اپنے سوشل پروجیکٹ کی وجہ سے جو معاشرے میں اس نے سوشل فیبرک کو ڈسٹروائے کیا. اکانومی شاید ٹھیک ہو جاتی ہے, معاشرتی بگاڑ ٹھیک نہیں ہوتا, اس کے فار ریچنگ افیکٹس ہوتے ہیں. میں نے اس کے اوپر ایکچولی کئی دفعہ یہ بات کی ہے کہ میری نظر میں دس جنریشن, دا کرنٹ جنریشن, دا بوائز بٹوین 18 and the 30s, ایکچولی یور ایج گروپ, میرا خیال میں اس کا بیڑا غرق ہو گیا. They've lost it. They've lost it. We cannot recover them now. بہت مشکل ہے کہ اب یہ ریکور کر سکیں. میری نظر میں دیو آلریڈی بین لاسٹ. مطلب وہ ان کا نہیں ٹھیک کیا جا سکتا بیکاز لیک آف نالج, ہسٹری صحیح طرح پڑھی نہیں ہوئی, نعرے بازی فیڈ کی ہوئی اندر, اور نعرے بازی بھی وہ والی ہے کہ جیڑی تیری گل نہیں مانتا ان دی ماں بہن نو گال کٹ گالی نکالو. ایک آپ کا وزیر اعظم ٹی وی پہ انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کرتا ہے کہ جس خاتون کے کپڑے صحیح نہیں ہیں وہ تو پھر مرد تو کرے گا, یہ وہ رپورٹ تو نہیں ہے. سو somebody who's a victim blamer of women for sexual violence is a prime minister. That was horrible for me to digest in the first place. ایک کلیرک کو لا کے آپ نے ٹیلی تھون میں بٹھا دیا پی ٹی وی پہ, وہ آ کر کہہ رہا ہے کورونا وائرس خواتین کے کپڑوں کی وجہ سے پھیل گیا. So my blood was boiling کہ یار what is this man doing? He's legalizing violence against women. تو یہ جو ایلز ہیں یہ کسی اور طرف سے میں نے نہیں دیکھے آتے ہوئے. تو یہاں پر پچھلی رجیم میں دیکھ لیجئے 45 آرڈیننس پاس ہوئے, ریکارڈ ہے کہ صدارتی جو جسے کہتے ہیں نا کہ جو صدارتی ہاؤس تھا وہاں پر سارے فیصلے ہو رہے تھے. پارلیمنٹ میں کیا فیصلہ ہوا؟ آرڈیننسز کی فوٹو کاپی مشین ریکارڈ بنایا عارف الوی صاحب نے اپنے بیٹے کی, جو ان کی وہ فرم تھی ایک امریکن فرم کے ساتھ, گورنر ہاؤس کراچی میں بیٹھ کے ڈیل سائن کر دی بینگ اے پریزیڈنٹ, کہ وہ ڈینٹل کوئی اس پہ ڈیل سائل ہو رہی 10 ملین کی, پتہ نہیں کتنے کی, مجھے تو یاد بھی نہیں. تو وہ سپر سیڈ کرتے رہے ہیں لیجسلیٹو پروسیس کو. پارلیمنٹ میں آپ کی اٹینڈنس کتنی؟ 3%. اینڈ یو کلیم ٹو بی دا مین آف پیپل. کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز ہیں,
اس پہ جس نے اختیار حاصل کر لیا گیم اس کی ہے. تو وہ تو اس وقت خان صاحب کی بالکل جس نے نیریٹو بنا دیا, بیانیہ کھڑا کر دیا, بیکاز اٹس اے پوسٹ ٹروتھ سوسائٹی, ماورائے سچ کا معاشرہ. سچ جو ہے میٹر نہیں کرتا. اس میں آپ کسی بھی ایسے پارٹی کے چارج ورکر کو جا کے ایویڈنس دکھاؤ کہ یار یہ آپ کے لیڈر نے کیا ہے, they will refuse to accept that. and they are Yes, they are not after truth. yeah وہ دا کراؤڈس کتاب ہے گسٹاو لی بون کی, اس میں وہ ایک لائن بڑی ہسٹوریکل بولتا ہے کہ the masses never thirsted for truth. Anybody who can sell them illusions is easily their master. yeah کہ جو آسانی سے ان کو ایک illusion بیچ جائے وہ ماسٹر ہے. سچ تو چاہیے ہی نہیں بھائی, کس کو چاہیے, کیونکہ ایک بائس انٹرنل ہوتا ہے. تو ٹی وی کے اوپر جب ایک بندہ آتا ہے تو اس کی پرسنالٹی فور گراؤنڈ پہ آ جاتی ہے, اور جو بول رہا ہے وہ بیک گراؤنڈ پہ ہے. سب نے دیکھنا ہے کس کے منہ سے نکل رہا ہے. 2 منٹ کے لیے امیجن کیجیے یہ ساری باتیں جو خان صاحب نے کی ہیں یہ الطاف حسین کر رہا ہے, کوئی سپورٹ کرے گا اس کو؟ never. سو اٹس آل اباؤٹ ہاؤ یو پروجیکٹ یور سیلف. میں جنرل اسمبلی میں گیا ہوں, اسرائیل کا وزیر اعظم آیا, میں کھڑا نہیں ہوا, تالیاں, یار کیا بات ہے, زبردست کام کر دیا, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ اس کو کہتے ہیں ایستھیٹائزیشن آف پالیٹکس. کیونکہ دیکھیں نا, ایک پارلیمنٹ میں اس سے پہلے دنیا کی تاریخ میں یہ جرمنز نے کیا تھا, نازیز نے, کہ وہ پارلیمنٹ میں ایک دن آیا ان کا اسپیکر, اور اس نے کہا کہ یہ جتنے کمیونسٹ بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے غدار ہیں, اور میں ایک آرڈیننس پاس کرنے لگا ہوں صدر کو کہہ کے, آج سے جو بھی لیجسلیشن ہٹلر کرے گا نا وہ رول ہے. اور اس کے بعد میں قاسم سوری صاحب کے حق میں یہ بات کہی کہ تاریخ میں دوسرا نام ہے قاسم سوری, جو پارلیمنٹ میں آیا جس نے کہا 2.5 کروڑ ووٹ سے جو اپوزیشن آئی ہے اس پہ آرٹیکل 5 لگتا, تم سارے ہی غدار ہو. آل آف یو ہیو ڈن ٹریزن ٹورڈز دا کنٹری. اسی لیے یہ جو ہے نا لیجسلیشن اب یہاں پر ابھی رک رہی ہے, میں کچھ نہیں کرنے دوں گا اس کے بعد آپ کو. تو یہ وہ فاشسٹ ٹینڈنسی ہے جس میں آرٹیکل 95 میں لکھا ہوا تھا آپ نے ووٹ لینا ہے. دی اونلی وے ٹو ریجیکٹ اے ووٹ آف نو کانفیڈنس از تھرو دا ووٹ, not to destroy the process of voting. But they did that. اور لوگوں نے کیا سرپرائز دے دیا خان صاحب, کیا سرپرائز دیا. So if you destroy the constitution, it's a surprise to people here. And actually میں زیادہ مجھے جو ہے نا وہ, چلیں ٹھیک ہے پارٹی کے اپنے فالوورز خان صاحب خود یا وہ رہنما ان کے کرتے نا, that's fine. میں جرنلسٹ کے اوپر حیران ہو رہا تھا کہ وہ بھی اس کو پروپیگیٹ کر رہے تھے, جی وہ کیا سرپرائز, خان کا سرپرائز آ گیا, خان کا سرپرائز. یار فار گاڈ سیک, اس نے کنسٹیٹیوشن کی ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دی اور آپ کہہ رہے ہیں یہ سرپرائز آ گیا. ایک سرپرائز اس سے پہلے ایوب نے دیا, پھر یایا نے, پھر مشرف نے, پھر خان صاحب نے, 4 سرپرائز تھے نا, 5واں یہ آ گیا. تو مائی آئیڈیل سولوشن فار دس از اے سیکولر پاکستان. اچھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آئیڈیولوجیکل تھنکنگ کی وجہ سے بہت مار کھائی ہے. افغان وار کو دیکھ لیں, آپ نے کہا کہ ہمارے بھائی ہیں, ہم نے وہاں پر جو ہے نا وہ خوشنودی کے لیے جہاد لڑنا ہے, پیسے کسے لیے, CIA سے. ہندوستان کا جو بارڈر ہے اس سے ٹریڈ بند کی ہوئی ہے. اب میں نے مزمل اسلم صاحب سے سوال کیا کہ آپ پوٹینشیل اگلے اکنامک سیٹ اپ میں ایک اہم پارٹ ہو سکتے ہیں, انڈیا سے ٹریڈ ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے. اس نے کہا ہو ہی نہیں سکتا, آپ کیا بات کر رہے ہیں, یہ تو غداری کے زمرے میں آتا ہے, کشمیر کے بغیر آپ. میں نے کہا یار آپ کا یہ ویژن ہے, یو وانٹ ٹو رن دی اکانومی آف 20 ملین پیپل, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ جائنٹ بیٹھا میں ٹریڈ نہیں کروں گا. اور دوسرا رائٹ ونگ کو اتنا امپاور کیا کہ وہ پریشر گروپ بن گیا. کوئی لیجسلیشن پاس کر کے دکھاؤ ان کی اپروول کے بغیر. عمران خان صاحب نے پہلا فیصلہ کیبنٹ میں کیا, عاطف میاں کو لے کے آنا. انہوں نے کہا خبردار تمہاری ہی اوقات ہے لے کے آنا, تو وہ نہیں آ سکا. ایک پرائم منسٹر کے پاس اپنی کیبنٹ بنانے کا اختیار نہیں ہے, تو آپ کیا اس کو سپورٹ کر کے کیا ملے گا آپ کو. اس کے علاوہ ڈومیسٹک وائلنس کے اگینسٹ بل آتا ہے اور وہ اسلامک آئیڈیالوجی کونسل اسٹاپ کر دیتی ہے. ہم نے کبھی ووٹ دیا مولانا شرانی کو, نہیں دیا. فیصلے کون کر رہا ہے, وہ کر رہے ہیں. اس لیے آئیڈیالوجی ذہن میں بری طرح پھنسی ہوئی ہے, ریگریسو آئیڈیالوجی. تو پاکستان ہیز ٹو بی اے سیکولر کنٹری, وداؤٹ دیٹ نو سولوشن ایٹ آل.